السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی اور اسلامی ماحول کی کیا حالت بنی ہوئی. ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے جہاں سارے مسلمان آباد ہیں، سارے مسلمان رہتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. لیکن حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ معاشرہ جو اسلامی ہونا چاہیے، ماحول جو اسلامی ہونا چاہیے، اس کے برعکس اور اس کے برخلاف ہو رہا. مسلمان بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں، قرآن و حدیث پر یقین رکھنے والے بھی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاشرہ اسلامی ہوتا، ماحول اسلامی ہوتا، اور اسلامی طور طریقے، اسلامی شعائر اور اسلامی نشانیاں اور علامتیں معاشرے کے اندر اور ماحول کے اندر موجود رہنی چاہیے. لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں نے، اور اس میں ہماری عورتیں بھی داخل ہے، کہ انہوں نے وہ طریقوں کو اور وہ تہذیب اور وہ کلچر کو اپنایا ہے جو اسلام سے بالکل خلاف ہے. اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں اسلامی طریقے اور اسلامی شاعر موجود ہیں، اور ان اغیار کے طریقوں کو، یہود و نصارہ کے طریقوں کو، ان کی تہذیب و تمدن کو، ان کے کلچر کو ایسا اپنا لیا ہے گویا کہ اپنی زندگی کا شیڈول اور اپنی زندگی کا جز اور ایک حصہ بنا لیا ہے ان یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنانے کا. سمجھ بھی اس طرف نہیں جاتی. نادانی کا حال یہ ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں کہ جانے انجانے میں اس راستے پر چل دیے ہیں جو یہود اور نصارہ کے طریقے ہیں، جو اغیار کے طریقے. بلکہ پوری زندگی کا اگر 24 گھنٹے دیکھا جائے، 24 گھنٹے میں یہ شیڈول بنا ہوا ہے کہ سب غیروں کے طریقے اپنائے جائیں. کھانا پینا ہو، رہنا سہنا ہو، اوڑھنا بچھونا ہو، گھومنا پھرنا ہو، یہاں تک کہ خوشی کے مواقع ہو، غم کے مواقع ہو، ہر موقع پر یہود و نصارہ کے طریقے زندگی کا جز اور حصہ بن چکے. حالانکہ ایمان والے
اور مسلمان کہلانے والے کی زندگی میں ایمانی شعار، اسلامی معاشرہ اور اسلامی شعار اور علامتیں ظاہر ہونی چاہیے تھی، لیکن سب غیروں کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ خوشی میں بھی ان کا طریقہ، غم میں بھی ان کا طریقہ، اوڑھنے بچھونے میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی ان کا طریقہ، سارے طریقے اغیار کے اپنا لیے، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول ہونے کے باوجود وہ تمام طریقوں سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ نام کو مسلمان رہ گئے ہیں، پورا معاشرہ یہود و نصارہ کے طریقوں کو، ان کے تہذیب و تمدن کو، ان کے کلچر کو اپنانا۔ ایک ایک جز اگر لے لیجیے، صرف عیوب کو ظاہر کرنا یا ان غلط رواج اور غلط طریقوں کو بدلانا مقصود نہیں ہے۔ یہاں تو مقصود ہوتا ہے کہ ان طریقوں کو، جن طریقوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین اور ترغیب دی ہے، ان طریقوں سے ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو نکالنا ہوگا۔ جب کہیں جا کے یہ فتنوں کا دور، یہ فساد کا دور، یہ بے چینی کا دور، یہ جھگڑوں کا دور ختم ہوگا، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اسی فتنے اور فساد میں مبتلا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی کی نہیں بن رہی، ایک دوسرے پر کسی کو بھروسہ نہیں ہے، نہ عزت کا بھروسہ ہے، نہ جان مال کا بھروسہ ہے، ہر ایک جو ہے اپنے زندگی کو داؤ پیش پر لگا چکا ہے، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں۔ سوسائٹی اور معاشرے کی بات تو دور، گھر گھر کی یہ حالت کہ گھر میں ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے نہیں بنتی، بیٹوں کی ماں باپ سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، بہو کی نندنوں سے نہیں بنتی، بھابھی سے نہیں بنتی، یہ سب گھر گھر کی کہانیاں ہیں، اور یہ وہ تلخ اور کڑوی حقیقت ہے جس سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورا فساد اور پورا فتنہ معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے۔ نام کے مسلمان ہے لیکن نہ اسلامی معاشرہ ہے، نہ اسلامی ماحول ہے، اور جو فتنہ فساد، جو بے چینی دیکھ رہے ہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی انسانیت کو اور امت مسلمہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، اپنی زندگی کو بدلے، اپنے حالات کو بدلے، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشروں کو بدلے، اسلامی شعار، اسلامی علامتیں اور اسلامی طور طریقوں کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے، ورنہ دنیا بھی بے چین ہو جائے گی اور آخرت بھی بے چین ہو جائے گی۔ دنیا میں تو ہم دیکھ ہی رہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بڑے عذاب سے اور بڑی پکڑ سے پہلے ہم معمولی اور چھوٹی پکڑ دنیا میں فرماتے ہیں، اور یہ معمولی اور ادنا سی پکڑ اور جس کی وجہ سے ہم اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے اور بے چینی اور جھگڑے فساد گھروں میں شروع ہو جاتے، فرمایا کہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف لوٹ جائے، لعلہم یرجعون، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ استغفار کر لے، اپنی زندگی کے طور طریقوں کو درست کر لے، اور یہود و نصارہ کے اغیار کے طریقے کو چھوڑ کر اسلامی شعار کو، اسلامی طریقوں کو اپنائے، تاکہ دنیا میں خوشحال بنے اور آخرت بھی خوشحال بنے۔
تو یہ ایک مختصر سی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہماری زندگی میں جو برائیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے زندگی برباد ہو چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کے مناظر کو دیکھا تو ان سزاؤں کو دیکھا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے آج اس بنیاد پر ہم عمل کر رہے ہیں اور غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے، اس کی وجہ سے آخرت میں کس قدر عذاب ہو رہا تھا، جہنم میں کس قدر عذاب ہو رہا تھا، اس کا ایک جھلک اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مناظرہ فرمایا ہے، اس کو دیکھا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، حافظ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الکبائر میں یہ بات لکھتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے۔ اچانک میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ غم اور صدمے کے ساتھ رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ابو جان کیا بات ہے، اچانک سے رونا شروع ہو گیا، کوئی صدمہ ہے، کوئی غم ہے کہ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جب میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جہنم کے جو مناظر، جو ہولناکیاں مجھے بتلائی گئی، اس کی یاد مجھے آ گئی، اور اس غم اور صدمے میں کہ امت مسلمہ کو کس قدر تکلیف دی جا رہی تھی، کس قدر عذاب میں وہ مبتلا تھے، وہ منظر میرے سامنے آ گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مزار و قطار ہو رہا ہوں کہ امت مسلمہ نے ان گناہ کو کر کے اور ان گناہ کو اپنا کر اپنی زندگی کو کیسے جہنم بنا لیا ہے، اور جہنم میں وہ کیسے اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے، وہ منظر میرے سامنے آیا اور میں رونے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اے اللہ کے نبی ذرا بتلائے آپ نے ایسے کون کون سے عذاب دیکھے، کون کون سی سزائیں دیکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ وہ عورتیں جو ہے اپنے بالوں کے اوپر لٹکی ہوئی، بالوں پر باندھ کر اس کو لٹکایا گیا ہے، اور آزو بازو سے دہکتی ہوئی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ کی تپش اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے ہنڈیا جیسے کھولتی ہے ایسے کھول رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے جہنم کی آگ کا کیا عالم ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اگر جہنم کا ایک شعلہ، ایک چنگاری اگر سورج نکلنے کی جگہ پر رکھ دی جائے تو اس کی تپش اور اس کی گرمی سے ساری دنیا خاک اور برباد ہو جائے، ساری دنیا جو ہے جل کر راکھ ہو جائے، یہ اس کی تپش اور گرمی کا عالم ہے۔
تو یہ عورتیں جو ہے کس قدر اس تپش کو اور اس گرمی کو جو ہے اس تپش اور گرمی کو محسوس کر رہی ہے اور اس کو وہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اتنی ظاہر بات ہے دنیا کی ہی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ یہ 70 دفعہ دھو کر لائی گئی۔ اصل آگ جو ہے وہ کتنی سخت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اتنی سخت عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بالوں کے ذریعے سے، اپنی چوٹی کے ذریعے سے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ ہمارا آپ تو نہیں سمجھتے، لیکن عورتیں سمجھتی ہیں کہ بال اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ خود اس کو محسوس کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے بالوں سے لٹکانا یہ ایک سخت ترین عذاب ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا عذاب ہے کہ بالوں سے لٹکایا گیا۔ اور پھر آگ کا بھی جو ہے، جہنم کی آگ کا مزہ بھی اٹھا، اس کا مزہ بھی چکھا جا رہا ہے۔ کس قدر بھیانک عذاب ہے، کس قدر سخت عذاب ہے جس میں اس کو مبتلا کیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ جو عورتوں کو جو اس قدر سخت عذاب دیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے کون سا اس کا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف دی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو برہنہ سر باہر نکلا کرتی تھی، حالانکہ عورت کا جو ہے سارا بدن یہ ستر ہے، ضرورت کے موقع پر کچھ چیزیں کھولنے کی اجازت ہے، ویسے تو سارا بدن جو ہے عورتوں کا جو ہے وہ ستر ہے، اور خصوصاً بال جو ہے وہ اس کے ستر میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بالوں کو کھول کر باہر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے اس کو یہ سزا اور یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں میں اپنی مذکورات کی دینی فکر کریں۔ ہم اور آپ تو مسجدوں میں یا بیانات میں یا جماعت میں جا کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن مذکورات کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی بگڑتا ہے تو ایک آدمی بگڑا، لیکن ایک عورت اگر بگڑتی ہے تو پورا معاشرہ، پوری نسلیں بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے مرد سے زیادہ عورت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے دین اور ایمان کی۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں کوششیں کرنی ہوگی، ہمیں اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام قائم کرنا ہوگا، جیسا کہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین بتلاتے ہیں کہ فضائل اعمال ہو اور دینی تعلیم کے اعتبار سے جو ہے ان کو تعلیم دی جائے کہ کچھ موقع نکال کے جتنا بھی ہو سکے، ممکن ہو سکے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر ایک دو حدیث سنائیں گے، خود بھی بیٹھے، بچوں کو بھی بٹھائے اور اسکولات کو بھی بٹھائے، خود پڑھنے کی کوشش کرے کہ آج ایک حدیث پڑھ لی، چلو دلچسپی ہوگی دوسری حدیث پڑھ لی۔ اس طریقے سے یہ ایک نظام ہے ہمارے بزرگان دین کا، اکابرین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ایسے مذکورات میں دین ملے گا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بے پردگی ہے یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، اسی فتنوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو گئے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کی مذکورات یہ پردے کا اہتمام کریں۔ پردہ یہ نامعمولی گناہ ہے اور اس کا فتنہ فساد بھی بہت بڑا ہے۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ ایک عالمی فتنہ اور فساد یہ بے پردگی ہے۔ آج جو زندگی میں چین و سکون ختم ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا لیا۔ خوشیوں کے موقع پر عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، لغو و لہو چل رہا ہے، یہ سب فتنوں کا باب ہے، فساد کا باب ہے، جس کی وجہ سے سارے عالم میں فتنہ موجود ہے۔
تو یہ سخت برائی ہے، اس سے ہمیں جو ہے اپنی مستورات کو بچانے کی فکر کرنا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کی تعلیم، گھر کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ ان کو زبان سے لٹکایا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی، زبان کتنی نازک چیز ہے، زبان سے باندھ کر لٹکانا کہ کتنی تکلیف کا باعث ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تو بڑا سخت عذاب ہے، آخر کیا وجہ ہے، کس گناہ کی بنیاد پر یہ سزا اور عذاب دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہے زبان کا بیجا استعمال کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، زیادہ تر میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کرنے کا اہتمام کرنے کا ترغیب دی کہ یہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کرے، اور فرمایا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لعن طعن زیادہ کرتی ہے، زبان زیادہ چلتی ہے، اور زبان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج گھروں میں، معاشرے میں، خاندان میں، نسلوں میں اگر کوئی فساد اور فتنے کی جڑ ہے، کوئی جھگڑے کی جڑ ہے، تو وہ زبان کا بیجا استعمال ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو۔ جہاں زبان کڑوی استعمال کر لی وہاں فتنوں کا دروازہ کھلو ہو گیا۔ تو ایک وجہ بتلائی، زبان زیادہ چلاتی ہے، لعن طعن زیادہ کرتی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ہی ان کے نگہبان ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ عورتوں کا کیوں بیان ہوتا ہے؟ دراصل عورتیں یہ مردوں کی ماتحت ہیں، ان کا گناہ مردوں کے سر ہونے والا ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے، وہ گناہ کی راہ پر چل رہی ہے، تو اس کا فساد، اس کا فتنہ اور اس کا وبال جتنا ان کو ملے گا اس سے زیادہ مردوں کو ملے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نگہبان ہو اپنے ماتحت، شوہر ہے تو بیوی کی نگرانی اور بیوی پر توجہ دینا اس کی ضرورت ہے، اس کی دینی راہ کی فکریں کرنا اور اس کو گناہوں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، اس کے ایمان عمل کی فکر کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر، غصہ کر کے، مار کے نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ، کچھ مرد حضرات کوشش کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر، غصہ کر کے، مار کے وہ برائی سے روکا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ برائیاں تو رکتی ہے دلی جذبے کی بنیاد پر۔ اگر آپ دینی فکر، دینی جذبہ ان کے اندر پیدا کر دیں گے تو پھر وہ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، خیر کے کام میں آپ سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ جہاں حسن بصری وہ ہوا پر نماز پڑھ رہے تھے، وہاں رابعہ بصریہ وہ پانی کے اوپر نماز پڑھ رہی تھی مصلی پہ جا کر۔ تو ایسی مثالیں موجود ہے۔ مرد جو ہے وہ اگر جذبہ بناتا ہے تو وہ خیر کے کام کرتا ہے، لیکن عورتوں کا جذبہ یہ مردوں کو بھی آگے نکلا۔ اس لیے کہ جتنے بھی اکابرین بزرگان دین گزرے ہیں، ان سبوں کے پیچھے عورتوں کی قربانیاں ہیں، عورتوں کی فکریں ہیں، عورتوں کا دینی جذبہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد احباب عورتوں کی فکر کریں، ان کا دینی جذبہ بنائیں۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ چند عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں جن کو جو ہے سینے کے بل لٹکایا گیا ہے۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وقت ذرا ہو گیا، میں اختصار سے اپنی بات پوری کرتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ جو سزا اس کو دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے بدکاری میں آگے بڑھتی ہے، بدکاری کرتی ہے، نامحرم اور غیر مردوں سے باتیں کرنا، ان سے تعلقات کو جوڑنا۔ فرمایا کہ اس بنیاد پر، اور ایک چیز یہ بھی بتلائی کہ دوسرے بچوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے دودھ پلانا، فرمایا اس کی بنیاد پر اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اگر معاشرے کے اندر خرابی ہے، برائی ہے، اور معاشرہ جو ہے بے دینی کی طرف جا رہا ہے، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہیں، اس لیے ان کو دینی فکر دلانے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہیں ان کے پیروں کو جو ہے سینے سے باندھا گیا اور ان کے ہاتھوں کو سر سے باندھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سر کو جو ہے پیٹ پر باندھ دیا گیا، اس طریقے سے جیسے مجرم کو باندھا جاتا ہے اس طریقے سے جو ہے بہت سارے افراد کو باندھ دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ یہ جنابت اور حیض کے غسل میں سستی کرتے ہیں، چھوٹا سی کام ہے لیکن سستی کر لی، غسل واجب ہو گیا لیکن غسل نہیں کر رہے، نمازیں بھی چھوٹ لی، اسی حالت میں ناپاک رہ رہے، حیض سے فارغ ہو گئے اب اسی حالت میں ناپاک رہ رہے، اور نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچانا، پیشاب پاخانہ ہے کہ فوراً لگ گیا تو اس کو دھو دیا جائے۔ تو فرمایا کہ نجاستوں سے پاک ہونے کے باوجود غسل نہ لینا اور اسی نجاست میں رہنا، اس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے خصوصی فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ اس طریقے سے یہ 4 باتیں پیش کی گئی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے ان جو باتیں بتلائی گئی ہیں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہ دیکھا، اور یہی برائیاں آج معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم فکر کر لیں گے اور گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ برائیاں ختم ہوں گی، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا